بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، غسل جنابت کرتے وقت بہت سارے احباب غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر غسل جنابت میں ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوتا، اور اس کی بہت سخت وعید ہے۔ اس لیے ہمیں غسل جنابت کرتے وقت بہت ہی خیال کرنا چاہیے۔ غسل کے جو فرائض ہیں ان کو ہمیں بڑی احتیاط سے ان کو مکمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، غسل نہیں ہوتا، پھر نماز نہیں ہوتی، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، عبادات کریں گے تو وہ نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ جس میں ایک جہنم کی وعید سنائی گئی کہ جس بندے کے جسم کا کوئی حصہ چاہے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو غسل جنابت میں خشک رہ جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا جو عذاب نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلھا، جس بندے نے غسل جنابت کرتے وقت جسم کا کوئی حصہ چاہے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بال برابر بھی اگر جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فعل بہا قضا و قضا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کا ایسا ایسا عذاب اس کو دیا۔ اور اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فمن ثم عادیت راسی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا عادیت راسی عادیت راسی عادیت راسی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں میں اس لیے اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں، یعنی اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور امت تک پہنچایا، اور اپنا عمل جو سختی سے اتنا تھا، کیا فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے سر کے بال جو ہیں وہ کبھی بڑھنے نہیں دیے، بڑے نہیں ہونے دیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے سر کو منڈوا دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے سر کے بالوں کو بہت بڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اس لیے اگر غسل جنابت کرتے وقت، ناپاکی کا غسل کرتے وقت جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو اس کے متعلق سخت وعید ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی یہ ہے، لازم ہے کہ ہم جب غسل جنابت کریں تو ناف میں اچھی طرح ہاتھ ماریں، اسی طرح سر کے بالوں کی جڑوں تک اور پورے سر کے بالوں کو بھگوئیں اور پانی سے تر کریں۔ داڑھی مبارک ہے تو اس کو بھی پانی سے مکمل تر کریں اور جڑوں تک پانی پہنچائیں۔ استنجا اچھی طرح کریں اور جو فرائض غسل ہیں ان کو اچھی طرح ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔